سید علی رضا اور پیغام کربلا پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج پھر میرے ساتھ مفتی محمد سہیل قادری صاحب تشریف فرمائے، اور آج پھر ہم ان سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے، آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے جو ہے وہ جاننا چاہیں گے۔ قبلہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ جی۔ میں ایک شعر سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تک جو ہے وہ شہادت کے بعد وہ ان کو ٹچ نہیں کر سکا۔ تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اسی ٹاپک کو فردر مور آگے لے کے چلیں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شاہ جی، قرآن یہ بات کہتا ہے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے محبوبہ فرما دیجیے جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ شاہ جی، حق جو ہوتا ہے نا جی، وہ حق ہوتا ہے۔ حق کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ دنیا کے سامنے یہ چیز دنیا داروں کو نظر آتی ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ نہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ کبھی زبان سے یہ لفظ نہیں کہنا کہ امام پاک کربلا میں نعوذ باللہ مجبور تھے۔ نہ، مجبوری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو راضی بھی رضا تھے نا جی۔ بے شک۔ اور قدم قدم پہ میرے امام کے جو جملے تھے کہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، قدم قدم پہ یہ لفظ تھے، قدم قدم پہ یہ لفظ تھے کہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اب یہ لفظ کہنا شاہ جی بڑا آسان ہے زبان سے، پر اس لفظ پہ عمل پیرا ہونا انتہائی مشکل ہے، اور عمل پیرا ہونے کے لیے پھر ہمیں کربلا جانا پڑتا ہے۔ 6 ماہ کا علی اصغر بھی چلا گیا، علی اکبر بھی چلے گئے، یہ سارے بھتیجے بھانجے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، پر اس کے باوجود زبان پہ حرف شکوہ نہیں آیا۔ اور ہماری تو یہ عادت ہے نا جی کہ تھوڑی سی مشکل آئی تو پھر ہم گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں نا جی، کہ پورے محلے میں ہم ہی ملے تھے کہ جن پہ اتنی مشکلیں۔ نہ، یہ مومن کی شان تھوڑی ہے۔ اور ہم عبد ہے نا جی، عبد، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام بھی تو ہوتا ہے نا جی۔ اگر بندہ لفظ ہے لغوی میں نے اس کے غلام ہی ہے نا جی۔ تو غلام کا کام تو نہیں ہوتا نا جی اپنے آقا سے شکوے کرنا، غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی ماننا اور بندگی کرنا۔ اور یہ درس جو ہے نا جی، یہ شادی ہمیں کربلا سے ملتا ہے، جہاں جرت، بہادری، استقامت، اللہ کی رضا قدم قدم پہ شامل حال، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رضا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا والے بڑے مجبور تھے اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ان کی منتیں کر رہے تھے، یہ کر نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کی شاہی شیان شان ہی نہیں ہے یہ لفظ۔ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، وہ تو اس کی رضا پہ راضی تھے۔ اور میرے امام کا جو آخری جو خطبہ تھا، وہ آخری خطبہ کیا تھا؟ اب سارا کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اب دیکھیں نا، ایک بچہ گھر سے، ایک فرد چلا جائے نا دنیا سے، تو کیا گزرتی ہے پورے گھر پہ، تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ اپنے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تیر بھی چلتے دیکھ رہے ہیں، بچے کٹ بھی رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، صرف اپنے نہیں، ٹھیک ہے جی، بھتیجے بانجے سارا کچھ، لیکن صبر، استقامت کی کربلا میں حد نہیں ہو گئی۔ وبشر الصابرین وبشر الصابرین وبشر الصابرین، بار بار اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ لفظ ہے قرآن کے نا جی۔ اور دیکھیں نا، کربلا میں ہمیں صبر بھی نظر آتا ہے، کربلا میں ہمیں استقامت بھی ملتی ہے،
کربلا میں ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کا بھی درس ملتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور صبر کرنے والوں کو لیے قرآن نے کہا ہے نا جی اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ہم نے جنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے محل تیار کیے ہیں. اور استقامت کی مثال قرآن سے ملتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پہ قائم اور دائم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی، تتنزل، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے ان کے لیے رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا نا جی کربلا میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے رحمت کے فرشتے؟ جی بالکل آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ ان پہ رحمت کے سائے کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ اکیلے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے باوجود میرے امام کے زبان پہ بار بار جو لفظ تھے کہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، اور جو آخری خطبہ تھا میرے امام کا، دنیا شاید یہ سمجھتی ہے کہ وہ خطبہ اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ وہ خطبہ سن کے مان جائیں یا وہ ہو جائے. بالکل ایسا نہیں تھا. وہ تو حجت قائم کرنا تھا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ مولا ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ آپ کا نبی پاک کا نواسہ تھا. بات سمجھ آئی نا جی. وہ جو بار بار جو لفظ تھے وہ کیا تھے کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے کانوں میں اذان و اقامت میرے نبی علیہ السلام نے کہی تھی. میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کو گود میں حضور کھلایا کرتے تھے. لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں ہی وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جبریل میوہ لایا کرتے تھے اور مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے. میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے لیے جنت سے جبریل میوہ بھی لاتے تھے اور میرا جھولا جو ہے وہ جلانے کے لیے جبریل خود زمین پہ آیا کرتے تھے، درزی بن کے کپڑے. سمجھ. اب یہ سارے جو بار بار لفظ ہے نا، اب پھر جب یہ خطبہ دیا تو آگے سے جواب آیا، ٹھیک ہے نا جی. اگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینی ہے تو بات کریں، ہمیں یہ تقریر نہ سنائیں. تو وہاں پر جو میرے امام کا جملہ تھا کہ فرمایا میں یہ تو سوچنا بھی نا کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر اس پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا. اب شاید ایمان سے بتائیں کہ جس کو وقت کا امام کہے پلید، پھر اس کی پلیدی میں بھی کوئی شک ہے؟ پھر بھی دنیا کہتی ہے کہ وہ اس طرح تھا، وہ اس طرح کا، وہ اس طرح کا تھا. سوچنے والی بات ہے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بچہ دیتا ہے نا تو ہم بڑی محبت سے نام رکھتے ہیں. کسی کا نام حسن رکھتے ہیں، کسی کا نام حسین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تم بھی یزید کے نام پہ نام رکھ کے دکھاؤ نا اگر اتنی محبت ہے تو. آپ آج دیکھیں حسن حسین آپ کو گلی اور گلی ملیں گے، ہر محلے میں حسن حسین آپ کو نظر آئے گا. کہیں یزید بھی نظر آتا ہے؟ کہاں گیا یزید؟ اسی لیے وہ سرکار عالی مقام نے کہا تھا کہ مجھ جیسا جی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی. اب دیکھیں نا مجھ جیسا، لفظوں پہ غور کریں نا جی. یعنی تیرے کردار اور میرے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. حق باطل کے سامنے بڑا معنی خیز جملہ تھا یہ. حق باطل کے سامنے کیسے جھکتا کہ روز محشر تک جی جو امام عالی مقام کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی امام نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں نا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. یعنی تیرے کردار اور میرے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ میری تربیت گاہ تو ذات مصطفیٰ ہے اور تیری تربیت گاہ کیا ہے. بات سمجھ گئی؟ میرا کردار جو ہے وہ تو حق کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور تیرا جو کردار ہے وہ باطل کا نام ہے. اب حق باطل کے سامنے کیسے جھکتا؟ جھک سکتا ہی نہیں شاہ جی، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. تو حسین جو ہے نا جی وہ حق کا نام ہے، حسین اعلیٰ کردار کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہی کردار حسین ہے نا کہ نہ صبر چھوڑنا، نہ استقامت چھوڑنا، اور نہ اللہ کی رضا سے پیچھے ہٹنا. یہی لفظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے آج پھر ایک بڑے اچھے انداز سے بیان کو اپنایا اور ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں آپ سے. ناظرین، پیغام کربلا سے ابھی ہم اجازت لینا چاہیں گے. کل 9 محرم اور 10 محرم کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا اپنے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بڑھا لیں اور اس میں مزید قبلہ صاحب سے جو ہے وہ جو شہادت کے ٹائم ہے، شہادت کا ایام ہے اور ان کی شہادت کی تفصیل جو ہے وہ ہم قبلہ صاحب سے جاننا چاہیں گے.
اور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ مفصل جو چیزیں ہیں کربلا کی، قیام کربلا جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا کیا تھا، انہوں نے کیوں قیام کیا، انہوں نے یزید کو یہ بات کیوں باور کرائی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی جو بیعت نہیں کرے گا. سو اس کو ہم انتہائی ڈیٹیل میں کوشش کریں گے جاننے کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.